ہارون رشید تھا نا، یہ رشتہ دار بھی تھا بہلول دانا کا. اب اس نے دیکھا کیونکہ محل سامنے ہی تھا، تو یہ بادشاہ جو تھا یہ بہلول دانا کو روز دیکھتا کہ یہ دیوانہ جو ہے یہ گھر بناتا ہے چھوٹے چھوٹے پھر مٹا دیتا ہے. تو ایک دن بادشاہ چلتا چلتا نا بہلول دانا کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا کہ بہلول میں دیکھتا ہوں کہ تم یہ ریت کے گھر بناتے ہو پھر مٹا دیتے ہو، یہ کیا کام ہے تمہارا؟ تو بہلول دانا نے کہا میں جنت کے محلات بناتا ہوں. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، میں جنت کے محلات بناتا ہوں. اب جنت کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، رب نے جنت کو تخلیق کیا، لیکن رب کا ایک بندہ زمین پر بیٹھ کر، اور پھر اس کی مثل بھی نہیں ہے اس جنت کی، بس ریت کا گھر ہے چھوٹا سا، تو وہ زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں جنت کے محلات بناتا ہوں. بہت بڑا دعویٰ ہے. اب بہلول دانا کو ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے بناتے ہو؟ اب بہلول دانا کا اگلا جواب تھا کہ میں بیچتا ہوں. ایک تو جنت بنانے کا دعویٰ، پھر بیچنے کا دعویٰ. اچھا، اس کو حیرانگی اور ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا کس قیمت پر بیچتے ہو؟ کوئی چیز ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، تو تم کس قیمت پر بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا نے سادے سے انداز میں جواب دیا 1 دینار میں. اب جو اہل عراق تھے نا، عراق کے رہنے والے، وہ جانتے تھے کہ یہ دیوانہ بندہ ہے، اس کو جو بندہ بھی پیسے دیتا ہے یہ دریائے دجلہ میں پھینک دیتا ہے. یعنی کوئی بھی بہلول دانا کو پیسے دیتا، بہلول دانا لے کر دریائے دجلہ میں پھینک دیتے تھے. تو بادشاہ نے سوچا یہ دیوانہ بندہ ہے، اس کو پیسے دوں گا یہ دریا میں پھینک دے گا، کیا فائدہ. چلا گیا. کچھ دیر کے بعد پیچھے سے ملکہ زبیدہ کا بھی گزر ہوا. اب جب ملکہ زبیدہ آئی وہ بھی رک گئی. اب وہ بھی بہلول دانا سے یہی پوچھنے لگی کہ بہلول کیا کرتے رہتے ہو؟ تو بہلول دانا کا وہی جواب تھا میں جنت کے محلات بناتا ہوں. پوچھا کس لیے بناتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. اچھا کتنے میں بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا کہنے لگے 1 دینار میں. اب ملکہ کے لیے 1 دینار کون سا مشکل تھا. اب ملکہ نے 1 دینار نکالا، اس کو دے دیا. اس دیوانے نے زمین پر بیٹھے بیٹھے نا ایک جو گھر بنایا تھا نا اس کے اوپر دائرہ لگایا اور لکھ دیا کہ یہ میں نے زبیدہ کو بیچ دیا ہے. اب ملکہ چلی گئی. رات کو جب بادشاہ سویا نا تو وہ خواب دیکھنے لگا، اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے. اب جنت کی سیر کر، اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی خوابیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. اب وہ خواب دیکھ رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے، چلتے چلتے دیکھتا ہے بڑے عالی شان محلات ہیں، اور ایک مکان پر نظر پڑی تو بڑا خوبصورت تھا. یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیے مسجد نمرہ، سال میں 1 مرتبہ کھلنے والی مسجد. تو اب یہ دیکھنے لگا، ایک محل بڑا خوبصورت نظر آیا، اس پہ نام زبیدہ کا لکھا تھا. اب اس کا دل چاہا کہ باہر سے جو اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے جا کر دیکھوں کیا نظارہ ہے. تو جب دروازے کے پاس پہنچا تو دربان نے روک دیا. آنے کا مقصد پوچھا تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. اب وہ دربان کہنے لگا کہ یہ زبیدہ کا ہے. بادشاہ کہنے لگا معلوم ہے، پڑھ کر ہی آیا ہوں کہ یہ زبیدہ کا ہے، اسی لیے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ زبیدہ میری بیوی کا نام ہے. تو دربان نے کہا بیوی دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں، آخرت کا قانون اور ہے، تم اندر نہیں جا سکتے. اب بڑا پریشان ہو کر اٹھا، زبیدہ کو اٹھایا، اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تمہارا؟ میں نے یہ مقام دیکھا ہے، وجہ کیا ہے، کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگی وہی روز مرہ کے کام ہیں، نماز پڑھتی ہوں، ذکر اذکار کرتی ہوں، اور تو کچھ نہیں. ہاں یاد آیا کل بہلول دانا سے یہ بات طے پائی تھی. تو کہنے لگا وہ تو مجھے بھی دے رہا تھا لیکن میں نے تو لیا ہی نہیں. اب بادشاہ کو پچھتاوا ہوا. اب وہ دوسرے دن اٹھ کر پھر اسی راستے پر چلا، بہلول دانا کے پاس پہنچا، اور دل میں یہ خیال ہے کہ کاش بہلول آج پھر وہی بات کرے تو بات بن جائے گی. اب جب گیا دیکھا وہ وہی کام میں لگا ہوا ہے. پھر جا کر وہی سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جنت کے محلات بناتا ہوں. کس لیے بناتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. اب پہلے دن قیمت کیا بتائی تھی؟ بولیے ذرا سارے. 1 دینار. اب پہلے دن قیمت تھی 1 دینار. اب جب اس نے پوچھا نا، کیونکہ پہلے دن بہلول دے رہا تھا وہ نہیں لے رہا تھا، آج وہ لینے آیا ہے لیکن اس نے قیمت ہی بدل دی. اب اس نے پوچھا کہ بتاؤ کتنے میں؟ تو اس نے کہا اپنی آدھی سلطنت دو، آدھی حکومت دو، آدھی گورنمنٹ دو اور لے لو. یہ بادشاہ کہنے لگا عجیب بندے ہو، کل تم 1 دینار میں دے رہے تھے اور میں نے نہیں لی.
اور آج میں لینے آیا ہوں تو تم آدھی سلطنت مانگنے لگ گئے ہو. تو وہ بھی بہلول دانا تھے, انہوں نے کہا جناب کل آپ نے دیکھی نہیں تھی. کہیے سبحان اللہ. اس بات پہ بندی ہے, بات بڑی گہری کی انہوں نے کہا جناب کل آپ نے دیکھی نہیں تھی, آج آپ جنت دیکھ کر آ رہے ہو اس لیے اس کی قیمت بدلی ہے. یہ ہے اللہ والوں کی شان. ابھی آپ اپنے رائٹ سائڈ میں دیکھیے, یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے نہر زبیدہ کی دیوار ہے, یعنی یہ 4 میٹر چوڑی ہے اور تقریباً 5 فٹ اونچی ہے. یہ نہر 4 میٹر چوڑی ہے اور تقریباً 5 فٹ جو ہے یہ اونچی ہے, اور یہ 1200 سال پرانی ہے تقریباً. پردے سائڈ پہ کر لیجئے, یہ تقریباً 1200 سال پرانی نہر ہے جو ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی. اب یہ بہلول دانا کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا, اسی پر آپ کو ایک حدیث قدسی سنا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا, مومن, اس کی نگاہ سے ڈرو, اس کی نگاہ سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا, اہل اللہ جو ہوتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور وہ باتیں بھی وہ جان لیتا ہے جو بندے کے دل کے اندر ہوتی ہیں. اب بغیر دیکھے پر آپ کو ایک حدیث پاک اور سنا دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, صحابہ اکرام بھی موجود تھے. تو میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا, نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تم لوگوں کو مبارک ہو, تم نے میرا زمانہ پایا, میری صحبت اختیار کی, صحابی بنے, میرا کلمہ پڑھ لیا, تمہارا ایمان بڑا اعلیٰ ہے, تم سب کو مبارک ہو. لیکن میرے صحابہ, میرے ان